वास्ट इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग सेहतमंद होंगे, खुशबाश होंगे और अपने कामों के अंदर मसरूफ़ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और लोग उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मदर्स मुझसे कहती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसी दुआ बताएं, कुरान का कोई ऐसा अमल बताएं जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे फर्माबरदार हो जाएं और हमारे शौहर हमारे फर्माबरदार हो जाएं। और इस सिलसिले में वो बहुत सख्त परेशान होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और जिसके लिए वो एंटी एंजाइटी होती है, जिसके लिए वो एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेती हैं, स्लीपिंग पिल्स लेती हैं और मूड इन्हेंसर लेती हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हैं क्योंकि वो अपनी औलाद के हाथों और अपने हस्बैंड के हाथों बहुत ज़्यादा सताई होती हैं। उनके बच्चे उनके साथ बहुत डिसअपॉइंट उन्हें किया हुआ होता है, उनके बच्चे उनको बहुत डिसओबे करते हैं। अब उनको रोना आने लगता है, वो परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम क्या करें। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जिस औलाद को उन्होंने इतनी मेहनत से पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज वो बच्चे किसी काबिल भी नहीं हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 7 साल या 15 साल की एज के हैं, तो वो आजकल के ये बच्चे बहुत ज़्यादा नाफरमान, बहुत ब्लंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा माँ बाप के साथ, स्पेशली मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, मदर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और पता नहीं न जाने क्या क्या मदर्स की डिमांड्स होती हैं, उनके रोने होते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं और उनके दर्द होते हैं, उनके गम होते हैं। एक तरफ वो शौहरों के हाथों परेशान, दूसरी तरफ वो ससुराल वालों के हाथों परेशान, तीसरी तरफ वो औलाद के हाथों जब परेशान होती हैं तो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस और डिसअपॉइंट होती हैं और बस उनका दिल चाहता है कि वो अपने साथ कुछ ऐसा कर लें कि उनकी इन तमाम मसाइलों झमेलों से जान छुट जाए। वो इस कदर स्ट्रेस में, इस कदर एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनें और मेरी वो प्यारी माएँ और वो मेरी प्यारी बेटियाँ जो इस मसले से दो चार हैं, तो आज मैं उनके लिए एक ऐसी ही चीज़ बताने वाली हूँ जिसकी वजह से वो इस मसले को हल कर लेंगी और उनका ये मसला इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही चल चुका होगा, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर आपका बेटा या बेटी नाफरमान है, आपकी औलाद नाफरमान है, तो आपने उसको कैसे अपने कदमों के अंदर बिठा लेना है। इसमें आप परेशान ना होइए, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए बनाई गई है, आपका इसमें मसला हल होने वाला है। ये आपके लिए और आपके जैसी आपकी तमाम बहनों, बेटियों, बहुओं और तमाम आपकी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। देखें, नबी करीम अल्लाह ताला ने हर मसले का हल कुरान मजीद में बताया है। इवन के बैतुल खला से लेके बैतुल्लाह तक के तमाम अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए हैं। और आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ की, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा उम्र के अंदर औलाद हुई थी। बाज़ अहादीस में है कि 90 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हुई थी और वो बहुत दुआओं के बाद हुई थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। तो बेसिकली वो हमें लेसन दिया गया है कि हमें भी अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। दुआओं से आपके बहुत काम होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर यही है कि अगर हमें अल्लाह ने औलाद दे दी है, लेकिन वो औलाद चूँकि ज़माने और
سوشل میڈیا اور آج کل کے ایرا کے حساب سے بالکل نافرمان ہو گئے، ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ماں باپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کو کمپلینس ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، اگر آپ ان کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اوبیڈینٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آج آپ ضرور اس عمل کو آج ہی سے شروع کر دیجیے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یا اگر میری وہ بہنیں جو بہت مصروف ہوتی ہیں، جن کو بالکل ٹائم نہیں ہے، جو ورکنگ لیڈی بھی ہیں، اور وہ پھر اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے جو نماز یا جو ان کا کنوینئنٹ یا فری ٹائم ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ موبائل اور اپنا اسکرین ٹائم لے اور موبائل پہ اسکرولنگ کریں، اس کے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنا لیں۔ دیکھیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے اور پھر آپ سر پر جو ہے وہ ہاتھ مارتی رہ جائیں اور آپ کے پاس پچھتاوے کے کچھ نہ ہو۔ تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے، آپ کو میں یہ عمل لکھ کر کے نہیں دوں گی، میں آپ کو اسکرین پہ شو نہیں کروں گی، آپ بار بار اس کو دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی پروننسیشن صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میں سے کسی نے بھی، اکثریت میجورٹی ایسی ہے جس کا قرآن تجوید کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، میرے ساتھ ساتھ اس ورڈز کو دہرائیں گے، تو آپ کو یہ یقیناً اسی طریقے سے جن الفاظوں کے ساتھ، جن پروننسیشن کے ساتھ میں ان کی ادائیگی کر رہی ہوں، تو آپ نے بھی اسی طرح ادائیگی کریں گے، اور اسی طریقے سے جب آپ کی ادائیگی ہوگی تو یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ہسبینڈ کا مسئلہ ہے، ان کی کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا آپ خود ورکنگ لیڈی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت ٹائرڈ ہوتی ہے، تو آپ نے 101 یعنی 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اس کی برکت سے آپ اپنے بیٹے بیٹی کو، اپنی اولادوں کو، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیں گے اور اپنے قدموں میں بیٹھا لیں گے۔ اب بتاتی ہوں آپ کو دعا کہ وہ دعا کیا ہے۔ تعوذ پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ہب لنا، آپ نے جو ہمیں دی ہے، اولاد دی ہے، ازواجنا ہماری بیویاں یا ہمارے شوہر، وذریاتنا ہمارے بیٹے یا بیٹیاں، قرۃ اعین اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، وجعلنا اور ان کو بنا دیجئے، للمتقین اماما پرہیزگاروں کا پیشوا۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کتنی پیاری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے جو بیوی دی ہے، جو بیٹے دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، تو اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا سکون بنا دے، چین بنا دے، اور اس کے علاوہ اسے متقیوں کا امام، پیشوا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تاکہ لوگ اس کو فالو کریں، لوگ اس کے فالوور بنیں، اس کو رول ماڈل بنا دیں۔ آج کل ہم کس کو رول ماڈل بناتے ہیں؟ ہمارے رول ماڈل، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، یا قرآن مجید ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ قائد اعظم محمد
محمد علی جناح ہے، علامہ اقبال ہے، سر سید احمد خان ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور کا نام لیتے تھے، کسی مشہور شخصیت کا۔ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ فلاں ایکٹر میرا جو ہے وہ آئیڈیل ہے، میں فلاں کا فین ہوں، فلاں کو میں فالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا فلاں کو فلاں کا وہ میرا آئیڈیلائز ہے، یا میں فلاں سلیبریٹی کو پسند کرتی ہوں، میں اس کی ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں، میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ تو آج کل ہماری پسند ناپسند، ہماری فین فالوئنگ اور ہماری آئیڈیلزم جو چیز ہے وہ ساری ہمارے دین سے ہٹ کر، ہماری دینی شخصیات سے ہٹ کر کے ہم کیا ہو چکے ہیں، دنیا کے لوگوں کو اور دنیا کی چیزوں کو ہم کیا کرنے لگے ہیں، ہم پسند کرنے لگے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ایسا بنا دے، اتنا متقی پرہیزگار، ایسا رول ماڈل بنا دے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر کے ہدایت حاصل کریں۔ تو کیا آپ اور ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتے؟ اس دعا کو پڑھیے عشاء کی نماز کے بعد 101 ٹائم، یعنی کہ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اپنی اولاد کے لیے، بیٹا ہے، بیٹی ہے اور آپ کے شوہر ہیں، جو بھی ہیں اور جو نافرمان ہیں، آپ ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے فرما بردار ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، اس کے بعد میرا فرما بردار بنا دیجئے، اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو دین کی سمجھ دے دیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ان کو ہدایت ملے گی، دین کی سمجھ ملے گی، تو یقیناً ضرور ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آپ کے حق میں صدق دل سے دعا کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ تھوڑے سے دن کی عمل اور محنت جو آپ کے ٹائم نکال کے آپ کریں گی، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے، آپ کا بیٹا بیٹی اور آپ کے شوہر آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور جب آپ کے قدموں میں آ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور جب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ اور یہ تھی آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اور بہت ساری ہم ویڈیوز کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں جو ان نیسیسری ہے، لیکن جو بینیفیشل ویڈیوز ہوتی ہیں، جو کام کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کو ہم نہیں شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ ہمارے آخرت کے بینک پہ ایک نیکی ہے جو ہمیں بالکل فری آف کاسٹ، بغیر کسی انرجی کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، بغیر کسی چیز کے ہمیں حاصل ہوتی ہے اسٹرگلنگ کے۔ تو برائے مہربانی اپنے آخرت کے بینک پہ بھی نیکی جمع کر لیجئے، اپنی اولاد کو بھی فرما بردار بنا لیجئے۔ آج سے ہی اس وظیفے کو اسٹارٹ کر دیجئے گا، آج بدھ کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو کم از کم آپ نے 40 ڈیز تک کرنا ہے کنٹینیوسلی، اور پھر کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ میں سے میری کتنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو فائدہ ہوا، کس کس کے شوہر فرما بردار ہوئے، کس کس کے بیٹے اور بیٹیاں فرما بردار ہوئے، اولاد کی تیزی، تراری، چالاکی، بدتمیزی میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی اور مزید کوئی آپ کے پاس سوال ہے، کوئی کیوری ہے تو کمنٹس کیجیے گا، ای میل کیجیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی باتوں کے جواب دیں گے اور آپ کو بالکل اس کا سلوشن دیں گے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔